زبان کی چوٹ کبھی کبھی تلوار سے بھی زیادہ گہرا زخم دے جاتی ہے، اور ایسا زخم نہ جسم پہ نظر آتا ہے، نہ ہی کسی دوا سے ٹھیک ہوتا ہے۔ شوہر ایک نعمت ہوتا ہے، اس کی عزت کریں، اس کی خدمت کریں۔ الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک سخت بات کسی کا دل چیر دیتی ہے، اور ایک نرم لہجہ زخموں پر مرہم بن جاتا ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ اسی طرح ایک بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو عزت دے، محبت سے پیش آئے اور اس کی قدر کرے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سبق ہے، ایک آئینہ ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہر سے سخت لہجے میں بات کرتی ہیں، انہیں عزت نہیں دیتی اور ان کے دل توڑتی رہتی ہیں۔ یہ بات ایک عورت کی ہے جس کی شادی ایک نیک، سادہ مزاج اور دیندار مرد سے ہوئی۔ وہ مرد کبھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، ہمیشہ محبت سے پیش آتا تھا، یہاں تک کہ اگر بیوی غصے میں ہوتی تب بھی وہ خاموش ہو جاتا۔ مگر اس بیوی کی زبان زہر سے بھی زیادہ کڑوی تھی، ہر وقت شکایتیں، ہر بات پہ طنز، اور شوہر کو رتی بھر عزت نہ دینا۔ مگر وہ مرد ہر بار برداشت کر لیتا، شاید اس امید میں کہ ایک دن اس کی بیوی بدل جائے گی، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ مگر افسوس، وہ عورت دن بدن بد زبان اور سخت دل ہوتی گئی۔ ایک دن وہ شخص شدید بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہوا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ جب وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا۔ وہ مرد رو پڑا اور کہنے لگا، تمہارے ان 5 جملوں نے میری زندگی کی روشنی چھین لی، کاش تم ایک بار بھی مجھ سے نرمی سے بات کرتی۔ تمہاری کمائی ناکافی ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا، کاش میری شادی کسی اور سے ہوئی ہوتی۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا عذاب ہے، تم میرے قابل ہی نہیں ہو۔ اسی رات وہ مرد اس دنیا سے چلا گیا۔ دفن کے بعد بیوی گھر واپس آئی، لیکن اب اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ڈر اور پچھتاوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ جو شوہر کل تک اس کی خدمت کرتا تھا، آج وہ مٹی کے نیچے تھا۔ اب وہ بیوی ہر رات اس کے آخری الفاظ کو یاد کر کے روتی۔ عزیز بہنوں، شوہر ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ ایک سخت لفظ کسی کا دل چیر سکتا ہے۔ ایک گاؤں میں سمیرہ نام کی ایک خوبصورت مگر گھمنڈ سے بھری لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والدین بہت نیک اور دیندار تھے، لیکن سمیرہ کو اپنی خوبصورتی اور تعلیم پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ اکثر کہتی، میں کسی معمولی انسان سے شادی نہیں کروں گی، میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے جو میرے آگے جھکے، میری ہر بات مانے اور میری ہر خواہش پوری کرے۔ وقت گزرا اور اس کی شادی امجد نام کے ایک نیک اور دیندار شخص سے ہو گئی۔ امجد ایک سیدھا سادہ، خدا ترس اور نماز روزے کا پابند انسان تھا، لیکن سمیرہ کو اس کی سادگی پسند نہ آئی۔ وہ ہر وقت اسے طعنے دیتی، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم تو میرے لائق ہی نہیں، تمہاری سوچ کتنی پرانی ہے، نہ تمہیں انداز ہے نہ کوئی کمال، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ امجد دل ہی دل میں ٹوٹا، مگر صبر کیا شاید سمیرہ بدل جائے۔ مگر سمیرہ کی سختی میں کمی نہ آئی۔ وہ اپنی ساس سے بھی بدتمیزی کرتی، گھر کے کاموں میں کوتاہی کرتی اور ہر وقت شوہر کو نیچا دکھاتی۔ وہ ہر نصیحت کو نظر انداز کرتی اور کہتی، میں کوئی غلام نہیں جو تمہاری ہر بات مانوں۔ کچھ وقت اور گزرا، اللہ تعالیٰ نے امجد کو ترقی عطا کی۔ وہ شہر کی ایک بڑی کمپنی میں اونچے عہدے پر پہنچ گیا، مگر سمیرہ ابھی بھی اسی گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، میری خوبصورتی، میرا انداز ہی اس کامیابی کی وجہ ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ امجد کی دعائیں، اس کی آزمائشیں اور اس کی عبادتیں اللہ کو پسند آ گئی تھیں۔ ایک دن امجد نے سمیرہ سے کہا، میں اب تم سے دور جانا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مگر تم نے مجھے ہمیشہ حقیر جانا، میری محنت، میری دعاؤں کا مذاق اڑایا، میرے رشتے کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اب میں اس رشتے سے تھک گیا ہوں۔ یہ الفاظ سمیرہ کے لیے بجلی بن کر گرے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جو شخص ہر ظلم برداشت کرتا رہا، آج اتنی مضبوطی سے بات کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد امجد نے طلاق دے دی۔ سمیرہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا، جسے عزت دینی تھی، جس رشتے کو نبھانا تھا، اسے اس نے توڑ دیا۔
اب وہ روز رات روتی ہے، توبہ کرتی ہے، مگر وقت نکل چکا ہے۔ امجد اب ایک نئی زندگی شروع کر چکا ہے اور سمیرہ کے نصیب میں صرف پچھتاوا ہی رہ گیا ہے۔ شوہر کو عزت دینا عورت کے کردار کا حسن ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، وہ صرف رشتہ نہیں بلکہ اپنا نصیب بھی تباہ کر دیتی ہے۔ عزت ایک بنیاد ہے جس پر خوشی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد ہی نہ ہو تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ صرف ایک بٹن دبانے کا کام ہے، لیکن اس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، دعائیں قبول ہوں، تو یہ چھوٹا سا عمل آج ہی کر لیجئے۔ ہم آپ کے لیے روز ایسے ہی دل کو چھو لینے والے اسلامی واقعات اور حقیقتیں لے کر آتے ہیں جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہیں بلکہ زندگی میں عمل کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر دن کچھ ایسا سنیں جو آپ کے دل کی بے چینی کو راحت میں بدل دے تو بس اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی اچھا، اثردار اور سچا اسلامی کنٹینٹ لانے کی ہمت دیتا ہے اور آپ تک روزانہ علم اور روحانیت سے بھرپور پیغام پہنچاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے ابھی چینل سبسکرائب کریں اور اسلام کے روشن راستے پر ہمارے ساتھ چلیں۔